السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 46 ہے۔ تیسری اور چوتھی شرط، جبیرہ کے اوپر مسح کریں اور مسح کرتے وقت جبیرہ والا عضو ثابت ہو۔ جبیرہ کے اوپر صرف مسح کرنا چاہیے اور جبیرہ کا اوپری حصہ دھونا کافی نہیں ہے۔ بغیر جبیرہ پر مسح کیے جبیرہ کے اطراف دھونے پر اکتفا کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اس بنا پر جبیرہ کے اوپر مسح کرنا چاہیے اور اس کا دھونا ناکافی نہیں ہے۔ نیز مسح کرتے وقت جبیرہ رکھنے والا عضو یہاں تک کہ احتیاط واجب کی بنا پر دھونے والے اعضاء چہرہ اور ہاتھ بھی ساکن ہونا چاہیے، حرکت میں نہیں۔ اور دھونے والے اعضاء چہرہ اور ہاتھ میں جبیرہ کے اوپر ہاتھ سے مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس چیز سے ہو کافی ہے، اور بار بار پانی کا استعمال چہرہ اور ہاتھ کے مسح کے لیے وضوء جبیرہ کی نیت سے حرج نہیں رکھتا ہے۔ یہی حکم غسل جبیرہ میں بھی شامل ہے۔ اور اگر مسح والے اعضاء سر اور پیر میں جبیرہ ہو تو ہاتھ کی باقی تری سے جبیرہ کے اوپر مسح کریں اور مسح کے لیے دوسرے پانی سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ پانچویں شرط، مسح والے اعضاء میں جبیرہ خشک ہو۔ مسح کرنے والے اعضاء میں سر اور پیروں کے اوپر جبیرہ کو خشک ہونا چاہیے یا اتنی کم رطوبت ہو کہ مسح کا پانی اس پر غلبہ پائے اور رطوبت عارفانہ کے برابر شمار ہو، لیکن دھونے والے اعضاء چہرہ اور ہاتھ میں جبیرہ ہو تو اس کا اوپری حصہ مسح کرتے وقت خشک ہونا ضروری نہیں ہے۔ چھٹی اور ساتویں شرط، جبیرہ پاک اور غضبی نہ ہو۔ جبیرہ کو پاک ہونا چاہیے اور اگر نجس ہو تو اس کو دھوئے یا عوض کر کے یا کوئی پاک چیز جیسے کپڑا یا پاک پلاسٹک نجس چیز سے اس طرح باندھیں کہ مکمل جبیرہ سے چپک جائے اور عرفاً اس کا جز شمار ہو، اور اگر جبیرہ کا اوپری حصہ پاک ہو اور جبیرہ کے نیچے کی تہہ نجس ہو تو حرج نہیں ہے۔ جبیرہ کو غضبی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان غضبی جبیرہ پر مسح کرے تو گناہ کیا ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کا وضو باطل ہے۔ جبیرہ میں یہ شرط نہیں کہ ان چیزوں میں سے جن میں نماز صحیح ہے، اس بنا پر اگر جبیرہ ابریشم یا سونے یا حرام گوشت حیوان کے پاک اجسام سے ہو تو اس کے وضو کے لیے مضر نہیں ہے، اور ان مقامات میں سے جو وضوء جبیرہ کے صحیح ہونے میں مضر ہیں، جو جبیرہ کے ظاہری حصے کا نجس ہونا یا اس کا غضبی ہونا ہے یا جس کا حکم بیان کیا جا چکا ہے۔ اور آٹھویں شرط، جبیرہ معمول کے مطابق ہونا چاہیے، اور اگر معمول سے زیادہ ہوا اور بغیر سختی کے اضافی مقدار کو ہٹانا ممکن ہوا تو اضافی مقدار کو ہٹانا ضروری ہے، اور اگر اضافی مقدار کو ہٹانا ممکن نہ ہوا یا بہت زیادہ سخت ہوا یا سالم حصے کے لیے مضر ہوا، اگر جبیرہ اعضاء یا تیمم پیشانی اور ہاتھ کے علاوہ ہو تو تیمم کرنا چاہیے، اور اگر جبیرہ اعضاء تیمم میں ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر وضوء جبیرہ بھی کرے اور تیمم بھی کرے، لیکن اگر اضافی مقدار کو ہٹانا خود اس حصے کے لیے جہاں چوٹ، زخم اور شکستگی ہے مضر ہو تو وضوء جبیرہ کافی ہے، اگرچہ جبیرہ تیمم کی جگہ پر ہو۔ اگر جبیرہ جو زخم کے اوپر ہے معمول کے مطابق ہو تو اس کو حکم کرنا ضروری نہیں ہے، جس طرح سے دوسری چیز کا ضرورت نہ ہونے کی صورت میں جبیرہ پر رکھنا بھی جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ رکھنے کے بعد جبیرہ کا جز شمار ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔